ابو جان کے گھر میں قدم رکھتے ہی سب پر سانپ سونگھ جاتا تھا۔ میں اور صبا اپنی کتابوں میں گھس جاتی اور امی کچن میں مصروف ہو جاتی۔ ابو کے اصول اور غصے والی طبیعت سے پورا گھر ڈرتا تھا۔ پورے خاندان میں ابو سب سے بڑے بھائی تھے۔ ابو سے چھوٹے چاچا راشد تھے اور ان سے چھوٹے چاچا اصغر تھے۔ سب کی طبیعت میں شوخی اور نرمی تھی۔ جب میں ان کے گھر کا ماحول دیکھتی کہ کیسے ان کے بچے اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، اپنے اسکول اور کالج کی باتیں شیئر کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو میں اندر ہی اندر کڑتی اور ایک حسرت سی پیدا ہوتی کہ کاش میں بھی انہیں۔ آج صبح سے ہی امی مشین کی پھرکی کی طرح گھوم رہی تھیں اور ابو ان کو تانے اور کڑوی کسیلی سنا رہے تھے۔ ساری زندگی ان کے حکم کے تابع رہتے ہوئے امی نے چپ چاپ ابو کے اصولوں پر زندگی گزاری، پھر بھی وہ ابو کی لسٹ میں انتہائی پھوہڑ اور بیکار عورت ہی رہیں۔ اسکول کی پارٹیاں ہوں یا پکنک، ہم دونوں بہنوں کو کبھی ابو سے اجازت نہیں ملی۔ ابو کے اصول تھے کہ پڑھائی کے علاوہ گھر سے نکلنا آوارہ گردی ہے۔ ہم اونچی آواز میں ہنس نہیں سکتے تھے۔ ایک دن کالج سے چھٹی کے بعد ہمارے کالج کی بس خراب ہو گئی تو سب لڑکیوں کو خود ہی گھر جانا تھا۔ ہم دونوں بہنیں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں، ہمیں کیا پتہ کس طرف سے گھر آنا ہے۔ ہم نے کالج کے آفس سے امی کو فون کیا اور امی نے ہمیں راستہ سمجھایا۔ ہم دونوں بہنیں بس اسٹاپ پہ آئیں اور بس کا انتظار کرنے لگیں۔ بس آئی تو ہم بس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی، ہم گھبرائے ہوئے تھے، ہم ایک اسٹاپ پہلے ہی اتر گئے۔